السلام علیکم دوستوں، سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم بڑی اہم موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت آج میرے مہمان ہیں پاکستان کے نامور قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایڈوکیٹ حامد خان صاحب۔ ہم ان کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ان کی تفصیلات سے پہلے ہم نئے دیکھنے والے ناظرین سے میں التماس کروں گا کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے پروگرام کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کی کال دی۔ پورے ملک سے تقریباً ڈی چوک سے لوگ پہنچے اور بڑی تعداد میں لوگ باوجود رکاوٹوں کے پشاور، اسلام آباد، لاہور موٹر وے پہ بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی، لیکن پھر بھی عوام نے بڑے غیرت کا مظاہرہ کیا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر وہ ڈی چوک پہنچے۔ اور لیکن یہاں کی جو قیادت تھی وہ بالکل اسلام آباد میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں امین علی گنڈاپور، وہ بھی پہنچے تھے، لیکن وہ اسلام آباد پہنچ کر جو ہے اچانک چلے گئے۔ اور کیوں چلے گئے، کہاں پہ چلے گئے؟ وہ پہلے خیبر کے پی ہاؤس چلے گئے، وہاں سے پھر وہ واپس جو ہے وہ جو کہانی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے حامد خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ سر مجھے پہلے یہ بتائیے گا، کیا عمران خان صاحب جیل میں یک تنہا رہ گئے ہیں؟ جو ابھی جو لیڈرشپ نے جو مظاہرہ کیا ہے، جو ان کی کال پر ڈی چوک پر اکٹھے ہونے کے لیے پورے لوگ آئے، لیکن یہاں کی لیڈرشپ بالکل غائب تھی، اور امین علی گنڈاپور جو ہے ان کا جو کہانی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے یہ اسٹریٹجی صحیح نہیں بنائی تھی، یا پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ ڈویژن ہے، دھڑے بن گئے ہیں جو اس جو احتجاج کی کال ہے جو وہ بالکل ناکام ہو گئی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ناکام تو نہیں ہوئی، احتجاج تو بہت ہوا۔ آپ دیکھیں نا کتنے دنوں کے لیے شہر بند ہو گئے۔ حالانکہ اگر یہ سب کچھ نہ کرتی حکومت تب بھی احتجاج کر کے لوگوں نے واپس ہی چلے جانا تھا۔ یہ پرامن احتجاج تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حکومت کتنی نروس ہوئی ہے، حالانکہ اس میں کوئی کسی قسم کی تشدد کی بات ہی نہیں کی تھی عمران خان صاحب نے، اور کہا تھا کہ پیسفل۔ اور وہ کیوں کی گئی تھی احتجاج؟ کہ آئین کے لیے، عدلیہ کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور لوگوں کے حقوق کے لیے۔ تو ایک بڑے ہی جائز طریقے سے، ایک آئینی طریقے سے احتجاج کی کال تھی، جس کو اس حکومت نے نروس ہو کے بہت اور طرح سے ڈھال دیا۔ لہٰذا بہت سارے ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ پہنچ بھی نہیں پائی، کیونکہ کوئی لاہور میں تھا، کوئی پشاور میں تھا، رستے رکاوٹیں بہت زیادہ ڈالی گئی۔ پھر ہمارے کارکنان ہمت کر کے پہنچ گئے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں لیڈرشپ کا کوئی فیلئر ہے، ان کو آزادی ہی نہیں تھی موومنٹ کی۔ جو پہنچے ہیں انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، اور جو نہیں پہنچ سکے ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اس قدر زیادہ جو ہے ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی لوگوں کے پہنچنے کے لیے کہ بہت مشکل تھا۔ تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ خاص طور پر اسلام آباد میں جو قیادت ہے، خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، وہ بھی نظر نہیں آئے؟ اور وہ جب علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کے پی ہاؤس چلے گئے، وہاں پہ جو اس کو کہا گیا کہ گرفتار کیا گیا یا غائب ہو گئے، تو اس دوران بھی وہ بالکل بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے نا وہ منظر عام پہ نہیں آئے، اور انہوں نے کچھ کہا نہ یہاں پہ قیادت کو لیڈ کیا۔ اور لوگ جو ہے لوگوں نے یہاں پہ آنسو گیس کی شیلیں کھائیں، یہاں پہ مرد، خواتین اور بچے، بوڑھے، جوان، سب لوگ جو ہے نا یہاں پر ذلیل و خوار گئے، لیکن یہاں کی جو اسلام آباد کی جو لیڈرشپ ہے بالکل غائب تھی۔ دیکھیے، اس میں بہت ساری وجوہات اور رکاوٹیں تھیں جن کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ گوہر کو کیا مشکل پیش آئی پہنچنے میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رکاوٹوں کی وجہ سے نہ پہنچ سکے ہوں، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہے راجہ سلمان صاحب وہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ لیکن میں کہوں گا میں کارکنان کو بہت خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہر طرح کی رکاوٹوں کو روک کر، پھاند کر بھی وہاں پہنچے ہیں۔ اگر ہماری لیڈرشپ کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ کمپنسیٹ کر دی ہمارے جو کارکنان ہیں، ان کے حوصلے نے، ان کی کوششوں نے۔ اس لیے
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس تجربے سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری نوجوان قیادت ہے، نوجوان قیادت اپنی کوشش پوری کر رہی ہے، لیکن یقینی طور پر اس میں بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے. اچھا سر، یہ پی ٹی ایم پر جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کہتے ہیں تو ان پر پابندی عائد کرتی ہے، تو اس پر آپ اس نظر میں کس طرح دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف پر بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ پاکستان پی ٹی ایم جو ہے نا، پشتون تحفظ موومنٹ میں پی ٹی ایم. جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں وہ لگانا بھی نامناسب ہے. پی ٹی ایم پر پابندی کچھ تو لگائی گئی ہے ان کے کمر نمائندوں کو. وہی بات یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک آئینی حق ہے اور ہر پارٹی کا آئینی حق ہے کہ وہ احتجاج کرے اور اپنے مطالبات عوام کے سامنے لے کے آئے اور کوشش کرے کہ عوام کے ذریعے اپنے مطالبات جو ہیں وہ حکمرانوں تک پہنچائیں. تو اس لیے میرا نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی پابندی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ لگنی چاہیے. اچھا، یہ جو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں امین علی گنڈاپور سر، وہ جو کہانیاں بیان کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ 12 اضلاع انہوں نے کراس کیے، پہاڑیوں پر چلے، مرگلہ کی پہاڑی سے چلے اور پھر کس حالات میں وہ پہنچے، تو آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ ایک خیبر پختونخوا کے بلکہ چیف منسٹر ہیں، ان کو تو ایبٹ آباد پہنچ کر کسی بھی تھانے میں جانا چاہیے تھا یا اس کو مل سکتا تھا. تو انہوں نے جو یہ کہانی ڈالی ہے، اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، یہ جو اتنا بڑا سارا واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیے، اب یہ تو جب تک کہ اس کی کوئی انکوائری نہ ہو تب تک ہم کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہوگی کہ نہیں. لیکن بہرحال یقینی طور پر وہ بہت سی مشکلات سے گزر کے آئے ہیں. یہ چیف منسٹر ہونے کی بات نہیں ہے، وہ پارٹی کے کارکن بھی ہیں اور پارٹی کے کارکن کے طور پر ان کے لیے کوئی رستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے کوئی رکاوٹیں. اگر وہ پیسفل پروٹیسٹ کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو آنے دیں، کیا ہو گیا، یہ تو ان کا آئینی حق ہے. وہ چاہے پیسفل پروٹیسٹ کریں یا پارٹی کی کال کے اوپر جائیں، تو ان کو اتنی دشواریوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے اگر یہ ساری باتیں کہی ہیں تو درست ہوں گی. میں یہ اس کے بارے میں کچھ حتمی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یقینی طور پہ انہیں بہت سی رکاوٹیں جو ہے وہ گزرنی پڑی. اچھا سر، اب آتے ہیں جو مین ایشو ہے، جو حکومت مجوزہ آئینی ترامیم جو کرنے جا رہی ہے، اور اب چونکہ میرے خیال میں 2-3 دن بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا ہے 63A پر کہ وہ جو منحرف اراکین ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا اس کے ایم ایل ایز وغیرہ وہ ووٹ ڈالیں گے اس ترامیم میں، یا اب تک کیا کوششیں کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام اراکین ہیں، کیا وہ منحرف جو ہے وہ کیا پارٹی سے کریں گے، خلاف ورزی کریں گے؟ اس میں ابھی تک تو کوئی ایسی حتمی نہیں آئی ہے کہ کوئی ہمارے کارکنان جو ایم این اے ہیں وہ منحرف ہیں. البتہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کو کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے اور ان کو استعمال کریں گے، ان پر سختی اور کے ذریعے ان کو دباؤ میں لا کے ان کے ووٹ ڈلوانے کی کوشش کریں گے اور منحرف ارکان کے. لیکن ابھی تک تو ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے کارکنان جو ہیں وہ پوری طرح پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کی پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اسی کے کہنے پر یہ ووٹنگ کریں گے. تو پھر تو یہ تو بڑی ڈٹرمنٹ ہے حکومت کہ وہ ترامیم جو ہے نا وہ کر لیں گے، وہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ہم پاس کر لیں گے. تو اگر یہ ترامیم پاس ہوتی ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ متحد ہیں اپنے پارٹی کے ساتھ تمام ورکرز اور تمام جو ایم این ایز ہیں، تو پھر حکومت آپ کے خیال میں کیا یہ ترامیم کر پائے گی؟ جو ان کا جو میرے نزدیک تو ان کے پاس ابھی تک نمبر نہیں ہے. نمبر کا وہ بات ہے، نمبر گیم بنا رہے ہیں جس میں پوری طرح قاضی فائز صاحب بھی شامل ہوئے ہیں ان کا رستہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. 163A کا کیس لگانے کا کوئی کسی قسم کا جواز نہیں تھا. 2-2.5 سال کے بعد آپ تو ویسے فارغ ہونے والے اگلے 2 ہفتے میں، تو کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ لیکن غالباً وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آئینی ترمیم میں کچھ مل جائے اور تاکہ اس کے بعد ان کو کہیں اور اپوائنٹمنٹ مل جائے، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن یہ ابھی تک بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ساری باتیں
غلط بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبر پورے ہو گئے، ہم جب چاہیں پاس کرا لیں. اگر اس پوزیشن میں ہوتے تو کرا چکے ہوتے. ابھی تک میرے نزدیک جہاں تک میری تھوڑی بہت رات ہیں، ان کے پاس نمبر نہیں. بہت شکریہ حامد خان صاحب. تو ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.